جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام زبیر خان ہے، میرا تعلق ڈسٹرکٹ نوشیرہ سے ہے اور میری عمر تقریباً اس وقت 50 ایئرز ہے اور تقریباً 16 سال کی ایج میں 9 کلاس میں تھا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اسپینل کارڈ انجری ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ انجری بھی کچھ اس طرح تھی کہ پورا جسم جو تھا وہ پیرالائز ہو گیا تھا اور چلنا پھرنا تو کیا، میرا کھانا بھی جو تھا نا، میرے والدین میرے ساتھ ہیلپ کیا کرتے تھے اور مجھے کھلاتے تھے۔ تو میرے ساتھ جو حادثہ ہوا نا سر، تو پہلے تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ بس میں ہی جو ہے نا، بس اللہ تعالیٰ کی نظر میں آ گیا اور ایک گرفت میں آ گیا ہوں، کیونکہ ایک تو میں بڑا ہینڈسم بھی تھا، بہت صحت مند بھی تھا الحمدللہ، خوبصورت بھی تھا ساتھ ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک کرکٹ کا کھلاڑی بھی تھا۔ اسکول میں مجھے بہت زیادہ توجہ دیا کرتے تھے ٹیچرز، کیونکہ میں شرارتی بھی تھا اور میں قابل بھی تھا۔ تو اچانک جو میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا تو میں سمجھا کہ بس اللہ تعالیٰ نے بس مجھے اپنے گرفت میں لے لیا ہے اور اب میں کسی کام کا بھی نہیں رہا ہوں، بالکل بس وہ میری زندگی جو ہے وہ مفلوج ہو کے رہ گئی ہے۔ تو الحمدللہ والدین کی خدمت اور ان کی دعاؤں کی برکت سے میں نے اس کا مقابلہ کیا اور پھر میں نے اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھا، کیونکہ میں 9 کلاس میں میری تعلیم ادھوری رہ گئی تھی۔ تو میرا یہ دایاں ہاتھ جو تھا وہ تھوڑا تھوڑا میں اس پہ لکھنا شروع کیا بائیں ہاتھ پہ، کیونکہ دایاں جو تھا وہ تو ضائع ہو گیا تھا۔ تو اس کے ساتھ میں نے تعلیم کو بھی جاری رکھا، الحمدللہ میں نے FA بھی پاس کر دیا۔ پھر میں نے اس کے ساتھ ساتھ جو دیکھا نا کہ جو ہمارے معاشرے میں جو PWDs ہیں اس کو بڑی حقارت سے لوگ دیکھتے تھے اور اس کو جو ہے نا اس کو اگنور کیا کرتے تھے اور ان کے حقوق جو تھے وہ بھی سلب ہوتے تھے۔ تو میں نے ان سب چیزوں کو جب دیکھا تو میں نے ایک قدم اٹھائی کہ کیوں نہ ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی جائے، کیونکہ اب تو میں بھی پیرالائز ہو گیا ہوں، یہ PWDs جو ہے ان کے لسٹ میں آ گیا ہوں، تو کیوں نہ ان کے لیے آواز اٹھائی جائے۔ تو میں نے ایک آرگنائزیشن بنا لی اور اپنے جو ارد گرد کے جو ہمارے ساتھی تھے میں نے ان کو اکٹھا کیا۔ تو پہلے تو ہمارے یہ دوست اور ہماری یہ PWD یہ محسوس کر رہے تھے کہ تنظیم کے نام پہ NGO لوگ آئیں گے اور ہمارے ساتھ سپورٹ کریں گے اور ہمیں کچھ دیں گے، اور لیکن ہم نے الحمدللہ میں نے اپنا ایک مثال ان کے سامنے رکھا کہ نہیں، اگر ہم اپنے جیب سے بھی لگائیں گے نا تو ہم اپنے لیے کوشش کریں گے کہ ہمارے یہ جو مسائل ہے یہ حل ہو سکے۔ تو میں نے اپنی طور پہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی اور ان کو اپنے ساتھ میں لا کے ایک سٹرگل شروع کی۔ تو الحمدللہ آج جو میں محسوس کر رہا ہوں، آج جو میں دیکھ رہا ہوں، تو ہماری آرگنائزیشن ایک گروپ کی شکل میں ایڈوکیسی کر رہی ہے اپنے حقوق کے لیے اور اپنے حقوق کے اصول کے لیے اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے سطح پہ ایک سٹرگل کر رہی ہے۔ تو باقی لوگ بھی، باقی ادارے بھی دیکھتے گئے ہماری جو ایکٹیویٹی ہے ان کو۔ تو اس میں سب سے پہلے اسلام آباد سے ہمارے عاطف بھائی جو اسٹیپ آرگنائزیشن کے آرگنائزر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کمپرہنسو ہیلتھ ایجوکیشن چپ وہ بھی ساتھ آتے گئے اور ہمارے ساتھ یہاں پہ ہماری آرگنائزیشن ان کے ساتھ ایک امپلیمنٹیشن پارٹنر کی حیثیت سے انہوں نے کام شروع کیا۔ ہم نے یہاں پہ انکلوسیو ایجوکیشن اور ایکسیسیبلٹی پہ سب سے پہلے کام شروع کیا۔ تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے اور ہمیں فالو بھی کر رہے تھے، تو ہمارے جو ضلعی انتظامیہ ہیں وہ بھی ان کو ایک اچھی نظر سے، ایک مثبت نظر سے ہمیں دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ہمیں ساتھ ملایا۔ تو ابھی جو ہے نا، ابھی وہ جو بھی پالیسی بناتے ہیں یا جو بھی اسٹیپ اٹھاتے ہیں یا جو بھی کام کرتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ مشاورت کرتے ہیں باقاعدہ طور پہ۔ اور پچھلے تقریباً 10-12 سال سے ہمارے KPK کی حکومت ان کو، یہ PWD کو بالکل اگنور ہی کر رہے تھے۔ تو ہم نے اپنے ایڈوکیسی کے ذریعے سے، اپنی کوششوں کے ذریعے سے KPK کی حکومت کو بھی اپنی طرف متوجہ کیا اور الحمدللہ ابھی ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ
وہ لوگ ہمیں دیکھ کے یہ چیزیں جو ہے نا ڈیزائن کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ڈسیبلٹی کے فیلڈ میں او پی ڈیز ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں, کیونکہ او پی ڈیز اس کے مثال کے طور پہ ہم پی ڈبلیو ڈی ہیں تو وہ ہماری آرگنائزیشن ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے مسائل ہیں وہ ہم بہتر سمجھ سکتے ہیں اور اس کو ہم بہتر طریقے سے وہ پہنچا بھی سکتے ہیں, لوگوں کو بتا بھی سکتے ہیں. تو یہ ہمارے جو ایکسیسو ڈیوائسز ہے, میں اسی پہ بات اگر کروں گا تو وہ پیچھے جس طرح میں نے کہا کہ پی کے کی حکومت ہمیں توجہ نہیں دے رہی تھی, تو یہ پچھلے 10-12 سال سے انہوں نے کبھی ہمیں ایکسیسو ڈیوائس سے تک نہیں دیا. تو ہم نے ایک اسٹرگل کے ذریعے سے کوشش کی, تو ابھی ہماری پی کے کی حکومت نے یہ اعلامیہ بھی جاری کیا ہے کہ الیکٹرک ویل چیئر وہ ابھی دیں گے ہمیں, اور یہ فائنینشیل سپورٹ بھی انہوں نے شروع کر دیا ہے. اس طرح کے اور بھی کئی منصوبے ہیں انہوں نے شروع کیے. تو یہ جو ہمارے ایکسیسو ڈیوائسز ہیں یہ تو ہمارے چلنے پھرنے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ہاتھ پاؤں ہیں, کیونکہ انہی کے ذریعے سے ہم گھروں سے نکلتے ہیں, انہی کے ذریعے سے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اہم رول ادا کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے رزق کماتے ہیں. کیونکہ ہماری جو جسمانی جو حصے ہیں, جو اگر وہ کسی جگہ پہ بھی کمزوری ہے یا وہ کام نہیں کر رہا, تو یہ ایکسیسو ڈیوائس جو ہے ہمارا طاقت بنا ہوا ہے. تو ابھی مجھے پتہ ہے کہ میں یہ چیز بہتر استعمال کر سکتا ہوں بنسبت دوسرے سٹک یا اسکریچز کے. تو میں جو ہمارے دوسرے ادارے ہیں جو ہمارے اس پہ کام کر رہے ہیں, تو میں ان کو بھی یہ بات بتاؤں اس حوالے سے کہ آپ جو بھی ڈیوائس تیار کیا کریں یا ہمیں دیا کرتے ہیں, جو این جی اوز والے اکثر دیا کرتے ہیں, تو وہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ایک 12 سال یا 13 سال کی بچی ہے اور ان کے لیے جو وہ میڈیکل ویل چیئر انہوں نے پرووائڈ کر دی ہے, تو وہ تو اس کی استعمال کی نہیں ہے. تو میں اس پہ یہاں پہ ان لوگوں کو اپیل کرتا ہوں, ان لوگوں کو جو ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں, جو ہمارے ادارے ہیں یا جو ہمارے لیے کام کرتے ہیں, تو میں ان کو اپیل کرتا ہوں اس کو کہ خدا را آپ ہمیں جو بھی ڈیوائس دینا چاہتے ہیں تو آپ پہلے تو ہماری فزیکلی مہیا کر لیں, فزیکلی وہ کیا کہتے کہ دیکھ لیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم سے پوچھ بھی لیں کہ ہمیں کس طرح کا ڈیوائسز چاہیے تاکہ اس کو ہم آسانی کے ساتھ استعمال کر سکیں. جی بہتر سوال کیا آپ نے. یہ اس طرح کے سیمینار, ورکشاپ, ٹیبل ٹاکس یا جو بھی ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, تو اس میں 100% بہتری آتی ہے. کیونکہ ایک تو یہ ہماری جو پی ڈبلیو ڈیز ہیں, میں آپ کو بتاؤں وہ تو گھروں سے بھی نہیں نکلتے. تو ایک تو اس طرح کے ورکشاپ سے یا پروگرام سے ہمیں یہاں پہ مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے, اور ہمیں ہماری جو آواز ہے یا جو ہمارے مسائل ہیں اس کو اجاگر کرنے کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے, اور اسی میں ہم اپنی بات کرتے ہیں, اپنے مسائل کو بیان کرتے ہیں. اور جو پاکستان کے لیول پہ میرے خیال سے اگر اس کو جتنا بھی بڑھایا جائے تو اچھی بات ہوگی, کیونکہ ہمارا یہ نوشہرہ بہت کافی آبادی ہے, یہاں پہ آبادی کو کافی زیادہ ہے. اور یہ جو آپ کی یہاں پہ جو سیمینار ہو رہے ہیں, تو یہ تو ایک چھوٹے سے حلقے تک کا محدود ہوتا ہے نا. تو ہماری آواز جو ہے ہم اپنی ڈی پی او کے ذریعے سے انشاءاللہ ان ورکشاپ میں جو بھی ہم نے سیکھا ہے یا جو بھی باتیں ہمارے سامنے آئے گی, تو ہم اپنی میڈیا کے ذریعے سے اور اپنے جو ممبرز ہیں ان کے ذریعے سے, اپنی میٹنگز کے ذریعے سے اس کو آگے تک بڑھائیں گے. او پی ڈیز کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنے بھی پی ڈبلیو ڈیز ہیں, اور خاص کر وومن ود ڈسیبلٹی, ان کو زیادہ تر توجہ دیا کرے, ان کو گھروں سے باہر نکلنے کی مواقع دیا کرے,
ان کی آواز جو ہے وہ اعلیٰ حکام تک پہنچانے کی کوشش کیا کرے، اور ہمارے جو اسٹیک ہولڈر ہے، جو ہمارے پارلیمنٹیئر ہیں، خاص کر ان تک جو ہے نا اپنے مسائل کو بیان کرنے اور اپنے جو ایشوز ہے اس کو حل کرنے کے لیے ان کا رول بہت اہم ہوتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں ہمارے ہاں جتنے بھی پی ڈبلیو ڈیز ہوتے ہیں ہمارے ضلع میں یا ہمارے علاقے میں، جو او پی ڈیز کے حدود میں آتے ہیں، ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا کریں اور ان کے لیے جو ایکسیسیبلٹی ہے ان کو 100% شور کر دیں، تاکہ جتنے بھی ہمارے دیکھیں ہمارے ہاں ایجوکیشن کا ریشو اتنا کم کیوں ہے، پی ڈبلیو ڈی کو یہ مواقع فراہم کیوں نہیں ہو رہے، وہاں پہ ایکسیسیبلٹی نہیں ہوتی۔ آپ اسکول کے جا کے دیکھیں وہاں پہ ایکسیسیبل باتھ روم نہیں ہوتا یا ویل چیئر یوزر اس کو یوز نہیں کر سکتا، تو وہاں پہ یہ پی ڈبلیو ڈی وہاں پہ تعلیم کیسے حاصل کرے گا؟ اسی طرح سے یہ پبلک پلیس اور یہ جو دوسرے ہیلتھ کے ادارے ہیں، اگر وہ ایکسیسیبل ہو جائے تو میرے خیال سے جو 50% پی ڈبلیو ڈی گھروں میں بیٹھے ہیں تو وہ باہر نکل کے اپنے روزمرہ کی زندگی میں اہم رول ادا کریں گے۔ تھینک یو۔